ایک بڑی گمراہی کا راستہ کھلتا جا رہا ہے پیروں کے ذریعے سے. میں سارے پیروں کو نہیں کہتا، سارے مشائخ کی بات نہیں کرتا، پیران نظام مشائخ اہل سنت اپنے سر آنکھوں پر، لیکن کچھ گمراہ ہیں، کچھ گمراہ گر ہیں جن کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ان جعلی پیروں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان کے مریدوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا دکھا کر مرید کرتے ہیں. ہاں، یہ بات سننے کو بھی آئی اور مرید فخر سے کہتا بھی ہے کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو سامنے والا کہے گا کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم؟ تو کہتے ہمارے حضرت تو بغیر دکھائے تو مرید بھی نہیں کرتے. ایک ایسا ہی شخص ہم سے ٹکرایا، ہم نے پوچھا کہاں دکھاتے ہیں تمہارے پیر صاحب؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں، بکرا ذبح کرتے ہیں، بھیجا نکالتے ہیں اور اس میں جو ہے پیر صاحب جو ہے خدا کو دکھاتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ بھیجے کا ان سے پیر صاحب سے کیا تعلق ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. کلیجے میں کیوں نہیں دکھاتے یا پھر دوسری جگہ پر؟ بہرحال لیکن یہ گمراہی کس قدر بڑھ گئی ہے میرے عزیزوں. بھولے بھالے لوگوں کو اس نام پر بڑی بڑی چیزیں بتا کر کے ورغلانا کہ یہ علماء تمہیں کیا بتا پائیں گے، یہ شریعت والے کیا جانتے ہیں، آؤ ہمارے پاس، ہم تو خدا تک پہنچائیں گے. خدا تک پہنچائیں گے؟ کون سے خدا تک پہنچائیں گے یہ پتہ ہی نہیں ہے. جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر چلے وہ خدا تک جا ہی نہیں سکتا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ بات پکی ہے، حضور کا راستہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک پہنچ سکے گا؟ اور یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کریں اور یہ کہیں کہ ہم خدا تک پہنچائیں گے. یہودیوں کی یہی صفات تھیں، یہی عادات تھیں. وہ ایسی بڑی بڑی چیزوں کے ڈینگ مارتے تھے، بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، ویسا کر سکتے ہیں. اور ان کی گمراہی یہاں تک پہنچی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قتل کرنے لگ گئے. اب آیتیں ہیں آگے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. یہ انبیاء اکرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. کیوں؟ انبیاء اکرام علیہ السلام ان کو غلط روش سے ہٹاتے اور سیدھا راستہ بتاتے تو ان کے جانی دشمن بن جاتے تھے. آج ان یہودیوں کی صفات پر کچھ لوگ چلتے ہیں. ان کو اگر آپ گمراہی سے ہٹا کر سیدھے راستے کی دعوت دیں گے یہ ہمارے جانی دشمن بن جاتے ہیں، یہ پیچھے لگ جاتے ہیں. کئی علماء حق کے ساتھ انہوں نے ظلم کا معاملہ کیا ہے، صرف اور صرف یہی کہ ان کے نفس کے خلاف یہ سننا بھی پسند نہیں کرتے. ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بولے تو اس کے لیے یہ سخت ہو جایا کرتے ہیں. بہرحال اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا، علانیہ دیکھنا، کیا یہ ممکن ہے بندے کے لیے دنیا میں؟ اس کے لیے ائمہ اکرام سبوں نے یہی اتفاق کے ساتھ بیان فرمایا. قرآن خود کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ اسے گھیر نہیں سکتی بلکہ وہ سارے لوگوں کی آنکھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے. اور اگر آنکھوں میں وہ سما گیا تو محدود ہو گیا، تو کوئی آنکھ ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ معراج کی شب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رب ذوالجلال کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس میں بھی کئی اختلافات آئے. اس کی وجہ یہ، میں ان اختلافات کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن وہ حضور پاک کی شان تھی، ان کی خصوصیت تھی، اللہ جسے عطا کرے. لیکن دوسرے بندوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اور اس طرح کی طلب رکھنا بھی، جو چیز محال ہے، مستحیل ہے، ناجائز و حرام ہے. مانگنے کے سلسلے میں بھی اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جو چاہے اللہ سے مانگ لو، تو اس میں بھی لمٹ ہے میرے عزیز. ایسا نہیں ہے جو چاہو کا مطلب کیا ہے، جو چاہو مانگ لو کا مطلب کیا ہے. تو آپ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے نبی بنا دے؟ محال ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نبی کا ہونا محال ہے، ناممکن ہے. تو کسی ناممکن اور محال چیز کا مانگنا حرام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا مانگنے کا مطلب یہی تمام چیزیں ہیں؟ نہیں، آپ کی بھی لمٹ رکھی گئی ہے. وہ چیزیں مانگو جس کا تم خود تحمل رکھتے ہو، اٹھا سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، اور شریعت میں جس کے جواز کا حکم ہو.
اور اسی لیے آپ نے بزرگوں سے سنا بھی ہوگا، اکثر جو ہے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز تمنائیں پوری کرے۔ جائز تمنائیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمنا انسان اگر ناجائز کر بھی لے تو اس کے لیے دعا کرنا یا پھر اس کے لیے سفارش کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی خواہشات لے کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا بھی ناجائز ہے۔ جائز تمناؤں کی طلب رکھے۔ اب یہاں پر جو سوال کیا تھا نا یہ یہودیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتار دیتا اللہ، تو یہ در حقیقت اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں ہے۔ اللہ جیسا چاہے اتارے قرآن پاک کو، لیکن مولا تبارک و تعالی وہ اپنی مشیت سے ہر کام کرتا ہے، تمہارے مشورے سے نہیں۔ اللہ کی مشیت میں دخل یہ تو ناجائز ہے۔ کیا تم بتاؤ گے اللہ کو کہ کتنا اتارنا چاہیے کتنا نہیں اتارنا چاہیے قرآن؟ تم بتاؤ گے؟ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اکثر یہ کئی لوگوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں۔ میں نے بزرگ کے متعلق پڑھا، انہوں نے راستہ چلتے ہوئے بیابان میں غالباً بارش برسی، بارش کا موسم نہیں تھا، جیسے ابھی قریب بارش آئی۔ دسمبر میں بارش کا آنا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے، بارش کے اپنے اوقات ہیں۔ اس بزرگ نے صرف یہ کہا یہ کیا بے موسم بارش ہو رہی ہے، اکثر لوگوں کی زبانوں سے نکلتے ہیں۔ تو غیب سے ندا آئی کہ اے بندے کیا تم فیصلہ کرو گے کہ کس موسم میں بارش برسانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام اس کی مشیت سے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہاں بے ٹائم کے تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ بے ٹائم ہے؟ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ بے موسم ہے؟ تم نے تو صرف حالات کو دیکھا ہے، باقی تمہیں یہ خبر ہے کہ اس بارش کے کتنے ہزار لاکھ کروڑ فائدے ہوں گے جو اللہ جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب کہنے کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر تم کلام بھی نہ کرو، تو سوال کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح کا سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں نہیں اتارا، ویسے کیوں اتارا۔ تو یہاں سے ایک چیز میں بتا دوں، اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے بزرگوں نے جو ہمارے لیے معاملات بیان کیے ہیں کہ کسی سے سوال بھی کریں تو وہ سوال کرے جو شریعت میں جائز ہے۔ اس میں بہت ساری تفریعات ہوں گی، بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سامنے والے سے سوال کس طرح کا کرنا چاہیے۔ مشکات شریف کی حدیث بھی ہے کہ اگر کسی نے عالم سے سوال اس نیت سے کیا کہ شاید اس مولانا کو پتہ نہیں ہوگا، ابھی سب کے سامنے سوال کرتا ہوں، دیکھو ذلیل ہو جائے گا، تو حدیث پاک میں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی زبان کو فرشتے آگ کی کینچی سے کھینچیں گے اور قیامت کے دن اسے ذلیل کیا جائے گا۔ علم اس لیے نہ حاصل کرو، یہ علم حاصل کچھ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے جا کر کے پڑھ کر کے سمجھتے ہیں، معامے کی کتاب اور جو پھنسانے والے معاملات ہوں گے۔ اور واٹس ایپ میں تو یہ گھومتے ہی رہتے ہیں آج سوالات کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی، وہ فلاں عورت کون سی تھی، فلاں کون سی۔ آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ نماز میں یہ خطا ہو گئی تو سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت کا سوال تھا، آپ کی ضرورت کا سوال تھا، آپ کی تجارت کے معاملات کو لے کر کے آپ کو شک تھا کہ میری کمائی اس طرح سے ہو رہی ہے تو میں عالم دین سے پوچھ لوں آیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تو زندگی بھر نہیں پوچھنا ہے، اس کو سوال بھی نہیں کرتے کہ اگر سامنے سے حرام کا فتویٰ آ گیا تو پھر ہماری دھندا چھوٹ جائے گا، کام چھوٹ جائے گا۔ سوال وہ نہیں ہے، سوال تو یہ ساری چیزیں کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا، بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، آپ اس کے خاندان سے کیا لینا دینا؟ آپ کا کوئی رشتہ کرنا ہے؟ شیطان کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، اس کی بیوی کا نام تھا؟ یہ سوالات لغو ہیں، فضول ہیں۔ جس نے اس طرح کی چیزیں کی لغویات میں اور فضول باتوں میں، تو گمراہی کا راستہ کھولتا ہے۔ سوالات کرنے کے بھی یہ آداب ہیں۔
حضرت امام احمد کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ محفل فقہ میں بیٹھتے، لوگ اپنے اپنے سوالات کرتے، سب کو جواب دیتے، ایک بندہ خاموش بیٹھا رہتا۔ آپ نے کہا کہ تو بھی تو کبھی سوال کر لے۔ اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے کل کرتا ہوں۔ کبھی سوال تو کرتا نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ تیاری کر کے آیا، سوال کیا کہ حضور روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ روزہ افطار کرنے کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، افطار کر لینا چاہیے، یہی ہے افطار کا۔ تو اس نے جھٹ سے کہا کہ اگر سورج ڈوبا ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا خاموش بیٹھنا ہی بہتر ہے محفل میں۔ یہ سوال سورج ڈوبے ہی نہیں، ابھی ایسا ہوا ہے کبھی؟ تو کس لیے آپ نے سوال کیا؟ تو محض لا یعنی سوالات، یہ بنی اسرائیل کی بھی عادت تھی، یہ یہودیوں کی بھی عادت ایسی رہی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے سوالات کر کے اپنے اوپر مصیبتیں ڈال لی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک قاتل کو معلوم کرنے کے لیے۔ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کو معلوم کرنے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے ان کو کہیں۔ ان کو ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ وہ آ کر کے پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے پوچھ کر کے بتائیں کہ بچیا ہونا چاہیے کہ بوڑھی ہو کہ جوان ہو، کس عمر کی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ بہت چھوٹی ہو نہ بڑی عمر کی ہو، بالکل جوان ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم کو تھوڑا شبہ لگتا ہے کہ کیسا کلر ہونا چاہیے، یہ بھی پوچھ لیں۔ آپ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، نہ مطلب بہت گاڑے کلر کی ہو نہ ہلکے کلر کی ہو، پیلے کلر کی، زرد کلر کی، جو لوگوں کو دیکھنے میں خوشی محسوس ہو۔ ہزاروں میں کیا لاکھوں میں بھی گائے پیلے کلر کی ملتی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا انہوں نے سوال کیا، اچھا ہم کو یہ بھی شبہ ہو رہا ہے کہ وہ کس انداز کی ہو، کس کے پاس پلی ہوئی ہو۔ تو اس کا بھی حکم آ گیا کہ اس کو نہ کسی نے پالا ہو، کھیتی باڑی کروایا ہو، نہ وہ کسی کا کام کی ہوئی ہو، کھیت میں جتائی کی ہوئی یا حمالی کی ہوئی اٹھائی ہوئی نہ ہو، بلکہ خود سے چر کے بڑی ہوئی ہو۔ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس طرح کی سوالات کرتے کرتے اپنے اوپر احکام بڑھا لیے۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حج فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حج جو ہے ہر صاحب استطاعت پر، اس کی تفصیل ہے کون صاحب استطاعت ہے، اس پر فرض ہے۔ صحابی نے یہ سوال کیا العامنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صرف ایک ہی سال یا ہر سال فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ حضور نے فرمایا حج فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ تیسری بار پھر انہوں نے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر میں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، شریعت ہے، اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن آپ کو مطلق کہہ دیا گیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اتنا ہی لے کے چلو۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر آداب بتائے کہ جب کسی کو حکم دیا گیا، جواب میں مطلق کہہ دیا گیا، جتنا آسان ہے اس پہ عمل کر لو۔ ہاں، اگر آپ کو ہم نے کہا کہ پانی لے آؤ تو آپ کھڑے ہو گئے کہ ٹھنڈا چاہیے کہ گرم چاہیے، پھر ایک قید بڑھ گئی، ٹھنڈا چاہیے، شیشے کے گلاس میں چاہیے کہ اسٹیل کے گلاس میں چاہیے، تو یہ تو آپ خود سوالات بڑھاتے جا رہے ہیں نا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بسلری کا چاہیے کہ بورنگ والا چاہیے کہ مٹکے کا چاہیے، یہ تو آپ سوالات بڑھاتے جائیں گے، وہ قید بڑھتی جائے گی۔ جب مطلق حکم آئے تو اسی پر عمل کر لے جانے میں آپ کا حکم پورا ہو جائے گا۔ اب بنی اسرائیل کے ان سوالات کے بعد یہاں پر ایک چیز اور بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے خواہشات کرنا جو مطلب
تمہارے لیے مستحیل ہے اور محال ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے دعاؤں کو ڈائیورٹ کر چکے ہیں آج۔ ہاں یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، سوال کرنا، وہ تمہاری آخرت کے لیے ہے اور تمہاری دین کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سکھایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تم دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھی چیز عطا کر اور آخرت میں بھی اچھی چیز عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو اس میں سب کچھ آ گیا۔ لیکن اب جو ہے کئی لوگوں کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر چند دنوں پہلے ایک خاتون ہم سے سوال کرنے لگی کہ پچھلے 6 سال سے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں، توجہ چاہتا ہوں، پچھلے 6 سال سے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے۔ اتنی بات تو بہت اچھی ہے۔ اس زمانے میں پرفتن دور میں کوئی اگر لڑکی تہجد کی نماز پڑھتی ہے تو کمال کی بات ہے۔ باقی پڑھتی ہوگی تبھی تہجد پڑھتی ہوگی۔ میں نے تعریف بھی کیا اور دعا بھی کیا، بہت اچھا ہے بیٹا، تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور کبھی دعا مس نہیں کرتی رات کے وقت، وظیفہ اور دعا۔ لیکن آخر میں جو اس نے کہا وہ کس لیے کہ ان کو کسی شخص سے محبت ہے، پیار ہے، کہ وہ تہجد میں اللہ سے اس کو مانگتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے 6 سال کی تہجد وہ ایک لڑکے کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں۔ عبادتوں کو تم نے دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ارے کوئی جائز چیز کے سوال کے لیے اگر ہم سے کوئی یہ پوچھتا کہ میں پچھلے 10 سال سے رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہوں یا درود پڑھتا ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ میرے آقا کو ایک بار دیکھ لوں، یہ بات تو تھی کمال کی کہ تم نے ایک بہت بڑے مقام کے لیے اپنے آپ کو تم ایک مجازی عشق اور محبت کے لیے تہجد کی بات کر گئے۔ میرے عزیزو، عبادات جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، یعنی تم نے اس کو ہتھیار بنایا ہے۔ کئی لوگوں کے ہاں وظیفے صرف اسی لیے چل رہے ہیں، دنیا کے لیے وظیفے۔ ہاں کسی کی بیوی روٹھی ہے تو اس کو وظیفہ چاہیے ہے، کسی کا شوہر قابو میں کرنے کے لیے اس کو بھی وظیفہ چاہیے۔ تمہیں اللہ اور اس کے صفات، اللہ رب العزت کے نام اور اس کے صفات صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہ وظیفے بھی بتا رہے ہیں نا، اس چیز کے لیے یہ وظیفہ، اس چیز کے لیے یہ وظیفہ۔ میرے عزیزو تھوڑا ہوش میں آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سوال کرنا ہو تو سب سے بڑا سوال تو یہ تھا، اولیاء اکرام یہ پوچھتے تھے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اگر وہ راضی ہوا تو پھر بچا کیا ہے؟ جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ دعاؤں کے ذریعے سے، بلکہ میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں، عبادات جب تمہاری دوسری غرض سے ہونے لگ گئی تو ان عبادت کا کوئی حاصل بھی نہیں رہے۔ میری ایک پرانی تفسیر کے کلپ میں ہوگا شرک خفی اور شرک جلی۔ ایک ہے شرک جلی، کا مطلب ہے کہ دوسرا خدا مان لینا، نعوذ باللہ، یہ شرک جلی کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ کے جیسا کسی اور کو مان لینا یہ شرک ہے اور کھلا ہوا شرک ہے۔ لیکن حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر تم عبادات میں کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرتے رہ گئے تو یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ شرک خفی ہے۔ تو یہاں پر بہت ساری عبادات اور بہت سارے سوالات و دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بجائے دوسروں کے حصول کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ناجائز محبت پر قابو پانے کے لیے ان کو تہجد چاہیے، رات رات اٹھ کر کے اپنی ناجائز اور بے حیا محبت جس کی کوئی اصل نہیں ہے، ابتدا حرام سے شروع ہوئی اور اس چیز کو آپ تہجد تک لے جاتے ہیں۔ ہاں اب کوئی پاکیزہ لیلا مجنوں تو ہے نہیں، اتنے پاکیزہ ہوں کہ ان کے خیالات بھی معطر اور مطہر ہوں۔ بہرحال یہاں پر میں یہ اصلاح چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو تو خالص اس کی رضا کے لیے کرو، دنیا طلبی اور دنیا کے حصول کے لیے نہیں۔ یہ بیچ میں مجھے رک کر کے کہنا تھا
کہ سوالات کرنا ہو، دعا کرنا ہو، اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی آداب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوالات کریں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جو محال ہو یہ چیز کا سوال بھی نہ کریں، اور جو تمہاری ذات کے لائق نہیں اس کا بھی سوال نہ کریں۔ ہاں، آپ اپنے لیے مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنا ولی بنا لے، یہ اس کی شان کے لائق بھی ہے، اور آپ مانگیں تو کوئی بڑی بات نہیں، مولا اگر چاہے تو دلوں کو پاک کرتے۔ ہاں، ہمارے حضرت نے یہ لکھا بھی ہے، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے۔ ہاں، بڑے مرتبوں کی خواہش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت مانگ رہا ہے، نبوت محال ہے، یا کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے خدا ہی بنا لے دوسرا خدا، نعوذ باللہ، محال ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ سوال بھی جائز نہیں ہے جو محال ہے۔ بہرحال یہودیوں کا یہ سوال جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھا وہ تو صرف مذاق کے لیے تھا۔ اکثر ان کے سوالات حضور پاک کے پاس جو آتے تھے یہ جانچنے کے لیے لاتے تھے، یہ اپنی کتابوں میں جو تورات میں انجیل میں پڑھے ہوئے ہوتے اور یہاں چیک کرنے کے لیے آتے تھے کہ دیکھتے ہیں ویسا ہی ہے ان کے پاس یا نہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ بتائیں ان کے کتنے لوگ تھے اصحاب کہف، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، یہ بھی سوال ہیں۔ کبھی سوال یہ بھی کیا کہ چاند شروع میں دبلا پتلا رہتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ چاند کے بارے میں سوال کیا۔ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کیا، روح کیا چیز ہے؟ بہت سارے سوالات ہوئے، لیکن ان میں سے یہودی جو سوال کرتے تھے وہ خاص طور پر سامنے والے کو ناپنے کے لیے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو دیکھنے کے لیے اور ان کے اوپر اتری ہوئی آیات کو چیک کرنے کے لیے، اپنے سے ملانے کے لیے کرتے تھے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں بلکہ دیگر مقامات پر میرے نبی کو سارے علوم عطا کر دیا تھا، اور خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ ساری چیزیں سکھا دی جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ تو جب کوئی سوال لے کر آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے تشفی بخش جواب بھی دیتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر یہودیوں کی بہت لمبی چوڑی باتیں مجھے پیش کرنی بھی تھی، کیونکہ اب ان کی داستان شروع ہو رہی کافی آگے تک، یہود و نصارہ یہ ٹاپک رہے گا۔ ان آیات کا تقریباً یہاں سے لے کر کے 10-12 آیتیں اسی موضوع پر ہیں، اور انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ آج یہ دونوں بھائی بھائی بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کا دونوں کا متفقہ ٹارگٹ جو ہے اسلام ہے۔ جب دشمن سیم ہوتا ہے تو بھائی بن جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ آپ کو دشمنی ہو گئی میرے سے، تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہیں دور کا کوئی دشمن نکلا تو یہ آپ وہاں اس کو بلا لیتے ہیں، آ جاؤ ہم دونوں ساتھ میں لڑتے ہیں۔ تیسرا کوئی اور ملا، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، تو بھائی ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا دشمن سب کا سیم ہے، تو کتا بھی، بکرا بھی، خنزیر بھی سب مل جاتے ہیں، دشمنی جو ہے سب کو ملا۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہودی اور عیسائی اتنے کٹر دشمن کہ انہوں نے اتنا قتل عام کیا کہ دنیا میں اتنا قتل کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے۔ ہاں، یہ بڑے سیدھے بنے گھومتے ہیں نا یہ آج عیسائی، یہ امن کے دائی ہیں، ہم جو ہے پیس چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں۔ کہاں کی شانتی؟ ساری شانتی کو دنیا کے بھنگ کیا ہے تو عیسائیوں نے کیا ہے، قتل عام کیا تھا یہودیوں کا۔ بیت المقدس کو 2 مرتبہ توڑا ہے انہوں نے، عیسائیوں نے، ان کے بڑے بڑے بادشاہوں نے 1-1 لاکھ یہودیوں کو ایک ساتھ مارتے رہے۔ ٹائٹس کے زمانے میں، ہرکیولس کے زمانے میں یہودیوں کو بہت مارا ہے، قتل عام کیا، اور یہودی ان کے اوپر برے برے الزامات لگاتے رہے عیسائیوں پر، صرف ان پر ہی نہیں، سیدہ بی بی مریم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گندے الزامات ان کی کتابوں میں موجود۔ ایک دوسرے کی لڑائیاں اتنی تھیں، اور اتنا ہی نہیں، جرمن کے ہٹلر کا جو معاملہ ہے وہ بھی پتہ ہے۔ ان کو ایک لفظ سے اتنی چڑ ہے، ہولوکاسٹ اگر کسی نے کہہ دیا تو دنیا بھر میں اس پر مقدمہ کر دیتے ہیں، ان کو تکلیف ہے اس چیز سے۔ 60 لاکھ یہودی مارے گئے تھے،
بڑی مشہور بات ہے، جب یہ داستان آئے گی تو ہم اس کو بھی سنائیں گے اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کٹر دشمن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور آج بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں، بھائی بھائی ہیں کہ دونوں مل کر کے حکومت کریں گے، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، ہم تم پر نہیں ماریں گے، تم ہم پر نہیں مارو گے۔ کیوں؟ دونوں کا ٹارگٹ اسلام ہے، مسلمان ان کے دشمن ہیں، اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم دونوں مل کر کے مقابلہ کریں گے اسلام کی۔ میں کہتا ہوں یہ دونوں کیا اور 200 دیگر مذاہب اور ادیان مل جائیں اور کریں اسلام کا مقابلہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ہاں، اسلام اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے، قرآن اور رسول اللہ کی ذات یہ میرے رب کی حفاظت میں ہے۔ تو یہ یہاں سے یہودیوں کی وہ بدکاریوں کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ یوں ہی آپ کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ہر فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، کیا مطلب؟ مغضوب انہی کو کہا گیا یہودیوں کو جن پر اللہ کا غضب ہوا، ضالین سے مراد عیسائی ہیں جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ تم نمازوں میں بھی یہی دعا کرو کہ اللہ یہ بھٹکے ہوئے اور مغضوب جن پر غضب ہوا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ کون سی دعا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتے ہیں نا۔ مغضوب کا مطلب جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں، ضالین کا مطلب بھٹکے ہوئے، راستہ ہٹے ہوئے، یہ عیسائی ہیں۔ تو ان دونوں کے راستے سے پناہ مانگنے کا حکم آیا ہم کو، یوں ہی نہیں آیا۔ یہ بڑی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے پوری دنیا کی، اور قرآن نے ان کی شرارتیں اس زمانے کی بھی گنا دی ہیں، آج بھی وہ اسی شرارت پر باقی ہیں۔